ملکہ خاک پارٹ 36 خاموشی کی قیمت۔ رات کو اندھیرا محل کے راستوں پہ اتر چکا تھا۔ مشالوں کی روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی اور اسی روشنی کے بیچ عالیہ تیز قدم چل رہی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا۔ زیان کی نگاہیں اسے دن بھر محسوس ہوتی رہی تھیں۔ رکو! پیچھے سے آواز آئی۔ عالیہ کے قدم جم گئے۔ زیان سامنے آ کھڑا ہوا۔ آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، صرف ایک حق جتانے والی سختی تھی۔ اب تم محل کے اندر رہتی ہو، میرے قریب، اس نے دھیرے سے کہا۔ عالیہ نے نظر جھکا لی۔ شہزادے، مجھے جانے دیجیے۔ زیان نے اس کا راستہ روک لیا۔ تم جانتی ہو میں کیا چاہتا ہوں؟ عالیہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ پیچھے ہٹی۔ میں ایسی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ زیان جھک کر اس کے قریب آیا۔ لیکن میں تمہیں ویسا بنا سکتا ہوں۔ اسی لمحے ایک سخت ہاتھ نے زیان کا کالر پکڑ کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ شہزادے، اپنے حد میں رہیے۔ زیان ہنس پڑا۔ حد؟ یا تمہاری غیرت کو چوٹ لگی ہے؟ ریحان نے غصے سے دانت بیچ لیے۔ عالیہ کو چھوڑیے۔ تم بھی تو وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں، اس لڑکی کے حسن کا اسیر ہونا۔ بس! یہ لفظ ریحان کے سینے میں تیر کی طرح لگے۔ اگلا پل ریحان کا مکہ زیان کے چہرے پر پڑا۔ زیان زمین پر گر گیا۔ محل کے سپاہی بھاگ کر آئے۔ عالیہ سرگوشی کرتی رہ گئی، ریحان مت! مگر دیر ہو چکی تھی۔ صبح دربار لگا، ملکہ تک خبر پہنچ چکی تھی۔ ریحان اور زیان دونوں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ زیان کے ہونٹوں پر زخم تھا، ریحان کا چہرہ سخت تھا۔ ملکہ کی آواز ٹھنڈی تھی۔ ریحان، تم نے شہزادے پر ہاتھ اٹھایا؟ ریحان نے سر جھکا لیا۔ جی۔ وجہ؟ سناٹا۔ عالیہ دور کھڑی کانپ رہی تھی۔ اگر ریحان نے سچ بتا دیا تو سوال عالیہ کے کردار پر اٹھتے۔ زیان کی نظر اس پر تھی، جیسے وہ بس انتظار کر رہا ہو۔ ملکہ کی آواز اور سخت ہو گئی۔ جواب دو ریحان! ریحان نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں۔ اگر وہ بولتا تو عالیہ کی عزت بیچ دربار میں تار تار ہو جاتی۔ اسے فیصلہ کر لیا۔ غلطی میری ہے، اس نے بس اتنا کہا۔ ملکہ کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ غلطی؟ کیسی غلطی؟ ریحان چپ رہا۔ زیان کے ہونٹوں پر ہلکی سی جیت کی مسکراہٹ آئی۔ لگتا ہے سپاہی اپنی حد بھول گیا تھا، زیان نے دھیرے سے کہا۔ ریحان کی مٹھیاں بھیج گئیں، مگر وہ پھر بھی خاموش رہا۔ ملکہ نے فیصلہ سنا دیا۔ دربار کے قانون کے مطابق شہزادے پر ہاتھ اٹھانے کی سزا ملے گی۔ عالیہ کا دل ٹوٹ گیا۔ ریحان نے سر جھکا کر کہا، میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ ایک پل کے لیے ملکہ کی نظر عالیہ پر پڑی۔ اسے محسوس کیا یہ خاموشی صرف غرور کی نہیں، کسی کو بچانے کی۔ زیان نے تسلی کی سانس لی۔ ریحان کو سپاہی لے گئے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ ریحان نے مڑ کر ایک نظر اس پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو خاموش رہنا۔ اس رات محل اور زیادہ بے چین تھا۔ ایک طرف سزا کا انتظار، دوسری طرف زیان کی خطرناک جیت، اور تیسری طرف ملکہ کا شک۔